محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی واقعہ سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بہت بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر کے ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان کی ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگی، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم کسی ایسی درزی کو دیکھ کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتے ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دیکھیں گے، توبہ میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی حفاظت سے کام کرتی ہو۔ نفیسہ کڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہاں اپنے کچن کھانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی اماں نے نفیسہ سے کہا، تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے ہیں۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسی ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اس طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ نے اپنے پوری دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں، میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا، اس سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پٹنے لگی۔
کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کر دوں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہی بیٹے چائے بھی بنا کے دیتا، کبھی کھانا بنا کے دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اس سے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے، اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی، تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اس کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچھ یوں نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا۔ نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا، بنا ماں کے کیسی پلے گی۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بڑی جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کی گن گایا کرتا تھا۔ سب ہی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جس سے دیکھ کر اس کے ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب
बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शोहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था, लेकिन एक माँ को कहा करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनाकर धक्का खाया था वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा का माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी भी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। इसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बलक बलक कर रो रही थी और नफीसा का शोहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निडाल था, इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो इसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद भी इसके दिमाग में आया कि चाबियां तो इसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी साबिर बेटा क्या बात है। तब साबिर ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त साबिर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। इसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। इसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही इसने तो इसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि इसको इंसान से ज्यादा इनके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मुजदरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर साबित का हल्क सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम है। इसने बस इतना ही कह के मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब इससे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शोहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गाँव से कुछ दूर वाक़या था। इससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, इसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। मौत की वहशत थी। नफीसा के शोहर साबिर का दिल बैठने लगा। शाम को ही इसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। इसका मकसद अपनी चाबियां का वसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था तो समीर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कपन चोर हो? नफीसा के शोहर ने घबरा कर टार्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख समीर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम से इंतकाल हुआ था। नफीसा का शोहर घबरा कर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को यही दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई है और वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी है। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो गोरगन था नफीसा के शोहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरगन के साथ मिलने से नफीसा के शोहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शोहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शोहर के होश उड़ गए। गोरगन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसके कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। नफीसा के शोहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ इसने देखा वो सच में क्या इसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। इसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी
کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا۔ میری بیوی کو ایسے کون سی گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گرگن نے کہا تم چابیوں کا کہیں اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ۔ صابر روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اس سے دیکھا تو کہنے لگی تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صابر نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ صابر نے بتایا وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی پہلیاں نہ بجھاؤ، صابر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا کہ جب نفیسہ کی قبر کو دی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کے منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہو، جبکہ باقی جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گرگن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی، وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہے، یقیناً وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے اماں بتاؤ نفیسہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی نہیں میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اس سے اتنی فرصت کہا کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کیا نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور داغا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اس سے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے بی بی پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی اور اس کی اس عادت سے مجھے بڑی چیڑ تھی،
वो कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा इसके मुंह में या होंठों पर रह जाता उससे दांतों में चबाती। अक्सर मैंने इसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींच कर तोड़ दिया करती थी और फिर इसी धागे को मुंह से चबा कर थूक देती थी। बहुत बार मैंने इससे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वो कपड़े सिलाई कर दी करती, उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद इसकी मौत के वक्त वो धागा का जरा इसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी इस शख्स की अमानत कहलाता है, जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाते थे इन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताइए और इसके लिए माफ़ी मांग ले। ये सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर तो ये बात मामूली सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा ये इनके वहम गुमान में भी ना था। फिर नफीसा की माँ ने इन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई करती थी, और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मग़फ़िरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात होती नहीं, इसलिए सब ने फौरन माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है आमाल में वो अक्सर बारी होती है। यहाँ अब ये मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को माफ़ करके चले गए। इसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, साबिर जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम इसकी कब्र लाजमी को दो और अंदर का मंजर देख कर बताओ कि इसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक ज़रा सा धागा इस पर अजाब की वजह बना था। इसी रात साबिर फिर गोरगन के पास गया और इन दोनों ने मिलकर कब्र खोद दी तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। इसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था, और साबिर की चाबियाँ भी इसी कब्र में थी। साबिर ने वो चाबियाँ वहाँ से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इनकी बेटी पर से अल्लाह का अजाब हट गया। और फिर जब ये बात गाँव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गाँव वालों ने तौबा इस्तग़फ़ार की और फिर सब ने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गाँव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चकना हो गया। किसी के पास किसी की ज़रा सी चीज़ होती तो इससे फौरन वापस लौटाया जाता। नफीसा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शोहर को उदास कर गई। वो नफीसा की बेटी और नफीसा का शोहर और माँ तीनों इससे हर वक्त बार बार याद करते। नफीसा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी, उसके जाने के बावजूद भी लोग इससे बिल्कुल नहीं भूलते थे। वो अपने इखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो जन्नत के किसी आला मकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह इससे हुआ था उसकी सज़ा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो सिर्फ ये मामूली सी बात है कि छोटा सा धागा का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसको रेशा मुंह में रह गया, जिससे नफीसा ने चबा कर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा कटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। ये ज़रा सी धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मामला कब्र तक जाएगा, और इस ज़रा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदा रा ऐसी कोई गलती ना करे, ईमान में खयानत ना करे, धागे से लेकर बटन तक हर चीज़ को वापस कर दिया करे। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है।
اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔